دور کہیں جنگل میں بہت ہی زیادہ پرندے رہا کرتے تھے. وہ پرندے آپس میں بہت ہی زیادہ مل جل کر اور بہت ہی زیادہ اتفاق کے ساتھ رہتے تھے. ان پرندوں میں آپس میں بہت ہی زیادہ پیار تھا. اور اسی جنگل میں ایک برا کوا بھی رہتا تھا. برا کوا ہر ٹائم بہت ہی زیادہ پرندوں کو تنگ کیا کرتا تھا اور ہر پرندے کا کھانا چرا لیا کرتا. اس سے سب پرندے بہت ہی تنگ تھے. اور ایسے ہی ایک دفعہ سب پرندے ایک درخت کی ٹہنی پر بیٹھ کر برے کوے سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک یوجنا بنا رہے تھے، کیونکہ برا کوا ان سب کا کھانا چرا لیا کرتا تھا. اور اسی جنگل میں ایک سونا چڑیا بھی رہتی تھی. سونا چڑیا بہت ہی سمجھدار اور بہت ہی نیک دل تھی. سونا چڑیا کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. وہ اپنے گھر کے لیے بڑی دور تک جا کر اپنے لیے کھانا اکٹھا کیا کرتی تھی، جو بہت ہی زیادہ مشکل سے وہ لایا کرتی، جو برا کوا اس کا سارا کھانا چرا لیا کرتا تھا. سونا چڑیا بھی بہت ہی تنگ تھی. سونا اڑتی ہوئی مٹھو طوطے کے پاس جاتی ہے. آؤ چڑیا، اتنی دھوپ میں اور اتنی گرمی میں میری طرف کیسے آنا ہوا؟ ضرور کوئی بات ہے. منٹو بھائی، آپ کو تو پتا ہے ہم کتنی محنت سے کھانا لاتے ہیں، جو ہمارا سارا کھانا برا کوا چرا لیتا ہے. اتنی گرمی میں اور اتنی سخت محنت کے ساتھ ہم کھانا لے کے آتے ہیں. مٹھو بھائی، آپ کے پاس کوئی ایسا جنگل نہیں ہے کہ ہم سب پرندے اس جنگل میں چلے جائیں؟ نہیں سونا چڑیا، میں نے کل سارے جنگل گھومے ہیں. دور دور تک کوئی بھی جنگل خالی نہیں رہنے کے لیے. ہمیں اب اسی جنگل میں ہی رہنا پڑے گا. ایسے ہی سونا چڑیا اپنی بات کر کے اپنے گھر چلی جاتی ہے واپس. سونا چڑیا کے دماغ میں ایک بہت ہی اچھا پلان آتا ہے. وہ زمین میں بہت ہی گہرا ایک کھڈا کھودتی ہے. چلو یہ کام تو ہو گیا. اب میں اپنا کھانا اس میں چھپا کر اور اس گڈھے میں پانی بھر دیتی ہوں. وہ اب پانی کی تلاش میں کہیں دور نکل جاتی ہے. وہ بہت ہی زیادہ اڑتی ہے. اڑتے اڑتے اس کو بہت ہی زیادہ دیر ہو جاتی ہے. پھر بھی اس کو کہیں پر بھی پانی نہیں ملتا. پھر وہ تھک ہار کر ایک جگہ کھڑی ہو جاتی ہے. ہائے اللہ، اب میں کیا کروں؟ مجھے تو پانی کہیں سے بھی نہیں ملا اور پیاس کے مارے میرا تو جان ہی نکلی جا رہی ہے. اب میں پانی کہاں سے ڈھونڈوں گی؟ اور پھر سونا چڑیا تھوڑا اور اڑتی ہے اور اس کو اڑتے اڑتے ایک ندی مل جاتی ہے، جس میں بہت ہی زیادہ پانی بھرا ہوا تھا. سونا چڑیا اس ندی کے اوپر جا کر بیٹھ جاتی ہے. ہائے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، مجھے پانی تو کہیں سے مل ہی گیا. اب میں یہ پانی لے جا کر اپنے گڈھے میں بھر دیتی ہوں. سونا چڑیا ایسے ہی اپنے گڈھے کے پاس بہت ہی زیادہ پانی لے آتی ہے. پھر سونا چڑیا وہ گڈھا پانی کا بھر دیتی ہے اور اس میں اپنا کھانا چھپا دیتی ہے. وہ اپنے ان دونوں بچوں کو اس پانی میں لے آتی ہے اور اس پانی میں چھوڑ دیتی ہے. بچے بہت ہی زیادہ مستی بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اپنے کھانے کا بھی بہت ہی زیادہ دھیان رکھتے تھے. اس گڈھے میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس پانی کے نیچے بہت ہی زیادہ کھانا بھی ہے. ایسے ہی ایک دفعہ برا کوا اڑتے اڑتے سونا چڑیا کے اس گڈھے تک پہنچ ہی گیا، جہاں اس نے اپنا کھانا اور پانی چھپایا تھا. ارے واہ، سونا چڑیا نے کیا ترتیب لگائی ہے اپنا کھانا چھپانے کے لیے. اب میں اس کا دیکھنا کیسے سارا کھانا چرا لیتا ہوں اور ان کے بچوں کو ادھر سے کیسے بھگا دیتا ہوں. ایسے ہی برا کوا اپنے دونوں بچوں کو سونا چڑیا کے گڈھے کے پاس لے جاتا ہے. پھر برا کوا سونا چڑیا کے دونوں بچوں کو پانی سے نکال کر باہر رکھ دیتا ہے. اس کے بچوں کو کہیں دور لے جاتا ہے اور پھر اس گڈھے میں وہ اپنے دونوں بچوں کو چھوڑ دیتا ہے. اس کے بچوں کو تیرنا بھی نہیں آتا تھا اور برے کوے کے دونوں بچے پانی میں ڈوب جاتے ہیں.
اپنے بچوں کو ڈوبتا دیکھتے ہی رہ جاتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر پاتا، صرف پچھتانے کے علاوہ اور اس کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ ہائے اللہ، میں کیا کروں؟ میں نے اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے مار ڈالا، صرف سونا چڑیا کا کھانا اور پانی چرانے کے لیے۔ میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں کہ میرے بچوں کو تیرنا نہیں آتا، میں نے یہ کیا کر ڈالا۔ برا کوا یہی سوچ سوچ کے بہت ہی شرمندہ ہوتا ہے۔ سونا چڑیا جہاں سے پہلے کھانا اور پانی لائی تھی، وہاں سے دوبارہ وہ اپنا کھانا اور پانی لے آئی اور اس نے ایک اور گڈھا تیار کر کے اس میں اپنا کھانا اور اپنا پانی اور اپنے بچے اس میں رکھ لیے، اور برے کوے کے پاس پچھتانے کے علاوہ اور کچھ نہ رہا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ برے کام کا برا نتیجہ، جو برے کوے کو اس کے برے کام کا نتیجہ برا ہی ملا۔